अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी इबादतें भी आप सब कर रहे होंगे और आप सभी को रमज़ान फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप सबके मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि आप ही यूट्यूब पे कोई वीडियो क्यों नहीं डाल रही हैं। तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, जैसे कि आप सब भी बहुत मसरूफ़ होते हैं। हमें घर के अलावा भी बहुत से काम होते हैं, हमें अपनी इबादतों में भी ध्यान देना होता है। तो बहरहाल मैं आपके लिए आज एक ऐसी वीडियो लाई हूँ जो आप ये पूरे रमज़ान में कर सकते हो, जो ख़ुद मैं भी करती हूँ। मैं चाहती थी कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पहले बताऊँ, बहुत पहले आप सबसे शेयर करूँ, बट हाँ, मैं नहीं कर पाई। बट खैर मैं आज ये कर रही हूँ। आप सब ने, वैसे मैं आपको हाँ, इंस्टाग्राम पोस्ट पे और यूट्यूब पे भी मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप सब ये वज़ीफ़े बाद में हैं। पहले आपने फ़र्ज़ चीज़ें अदा करनी हैं। पहले आपको 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है। अगर आप वो पढ़ रहे हैं तो फिर आप तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं। फिर अगर आप तहज्जुद पढ़ने लग जाओ तो आप कुरान पाक भी पढ़ें। उसके बाद में आप ये सब वज़ीफ़े करोगे, आपको, मुझे तो नहीं लगता कि आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप ये सब कर रहे हो। उसके बाद में आप वज़ीफ़े करो, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द असर दिखेगा। तो ये जो दुआएं हैं जो मैं आप सबके सामने, जो ये सूरे हैं जो बोलने वाली हूँ, ये आप सब ने पूरे रमज़ान में आप इसे कर सकते हो। रमज़ान के बाद भी आप इसे अपना मामूल बना लें या रमज़ान में भी कर लें, कोई बात नहीं। इसे आप अपनी ज़िंदगी भर में भी इसे कर सकते हो। तो आपने शुरुआत हम करेंगे तहज्जुद की नमाज़ से। तो जैसे कि आप तहज्जुद में उठे, जैसे कि हम सहरी में उठते हैं, तो हम थोड़ी देर पहले अगर जल्दी उठ जाएं तो हमारी तहज्जुद हो जाएगी। तो गड़बड़ में ना पड़े कौन सी भी चीज़ के। अब इस वक्त आपनों को, हम ऑब्वियस है कि हम लड़कियां हैं तो हमें घर के मसरूफ़ियात भी होते हैं, हमें सहरी बनानी होती है, बहुत काम होते हैं हमको। तो गड़बड़ में कभी कोई काम ना करें। आप 1 घंटा पहले उठें, वज़ू बनाएं, वज़ू बनाकर आप तहज्जुद पढ़ें। अगर आप हमेशा 14 रकात पढ़ती हैं तो 14 पढ़ें, पर मैं ये कहती हूँ कि जो आप सबसे हो सकता है वही करें। कभी भी ज़्यादा में ना जाए, ना कभी कम में जाएं। हमेशा जो आप रोज़ कर सकती हैं वो करें। अगर आप 2 रकात पढ़ती हैं तो 2 ही पढ़ें, अगर आप 4 पढ़ती हैं तो 4 पढ़ें। उसके बाद में आपने एक साथ वहीं पर बैठकर आपने जो है सो जो दुआएं मैं आप सबको स्क्रीन पे डालूँगी वो सब आप पढ़ें। आपने सबसे पहले इस्तग़फ़ार, अगर आप चाहें तो इसे पूरा इस्तग़फ़ार की दुआ भी पढ़ सकते हैं। नहीं, आपको बहुत बड़ा लग रहा है तो आप इसे छोटे में भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह या इस्तग़फ़ार भी कर सकते हैं। तो आपने इसे 1000 शुरुआत में और 1000 एंड में पढ़ना है। और बीच में जो ये दुआ मैं आपको डालूँगी, ये आपने 501 टाइम्स पढ़ना है। जो मैं आपको ये दुआ स्क्रीन पे डालने वाली हूँ, आपने इसे 501 पढ़ना है। इसके बाद में आपने वही जगह पे बैठकर बिना बात करे अल्लाह ताला से खूब, दुआ का तरीक़ा मैं आप सबको वीडियो के एंड में बताऊँगी, और खूब दिल से दुआ करें, रो रो कर करें। आपको जिस तरीके से दुआ आती है उस तरीके से कह रहे हैं। अल्लाह के जितने नाम हैं, 99 नेम्स है, वो सब दुआओं में लेकर, वो याद कर 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 उनके सामने ज़ाहिर कर कर, रो कर, गिड़गिड़ा कर कि आप एक छोटे बच्चे की तरह रो रो कर। आपने बहुत सी जगहों पे हमने, जैसा कि हम अपने घर में देखते हैं कि एक मम्मा है और एक बेटा है या बेटी है, जो भी है, बच्चे होते हैं, वो अपने माँ बाप से कोई चीज़ बनाते हैं तो वो रोते हैं। वो रोते कि देखते कि पेरेंट्स जो है सो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और उन्हें दे देते हैं जो वो मांगते हैं। तो जब हम एक इंसान होकर, एक माँ होकर, जब वो अपनी औलाद को परेशान नहीं देख सकते तो और वो दे देते हैं, तो फिर अल्लाह पाक तो 70 माओं से भी ज़्यादा उनके पास अपने लिए मोहब्बत है। तो आप उनके सामने रोने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रोना नहीं आता है तो अगर आप बस उनके सामने यही कहें कि बस मुझे ये मेरी दुआ कबूल कर लें, तो भी वो ज़रूर करेंगे। तहज्जुद की जब आप नमाज़ अदा करते हो, उसका मतलब वही होता है कि
اللہ ताला ने खुद आपको याद किया है, आपको खुद कह रहे हैं कि आओ मेरी इबादत करो और मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। तो तहज्जुद की दुआएं वो दुआएं हैं जो कभी 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 रद्द नहीं होती। वो आज नहीं कल, वो कल नहीं परसों, परसों नहीं वो तरसों, वो बेशक कबूल होती है। कभी दुआएं देर सवेर होती है दुआओं में, तो कभी भी हिम्मत ना हारें, ना टूटें, ना बिखरें। जब भी आपको ऐसा लगा है कि आप टूट रहे हो, बिखर रहे हो, तो बस अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रोकर दुआ करें। तो मैं अगर तहज्जुद की बेनिफिट्स लूँगी तो वीडियो 2-3 घंटे के हो जाएंगे, तो मैं वो लेना नहीं चाह रही हूँ। हाँ, आप लोग कहोगे कि आप ही ने तो कुछ और ही कह दिया। नहीं, तो आपने जैसे नमाज़ अदा की उसके बाद में आपने जो है सो 2 बार इस्तिग़फ़ार करनी है, शुरुआत में और आखिर में। बीच में जो ये मैं दुआ आपको स्क्रीन पे डाल रही हूँ, ये आपने 5 नॉट 1 टाइम्स पढ़ना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये दुआ का असर मैं आपको मेरी ज़ाती ज़िंदगी से भी बोल लो, या फिर मैंने जिसको भी ये कहा है उन्होंने ये किया था और उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। तो मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। जब एक लड़के का मुझे मैसेज आया था कि आप ही, मुझे वीज़ा नहीं लग रहा है, मुझे वीज़े में हमेशा प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने ये किया, वो तो मैंने तो सिर्फ 501 बार कहा था, उन्होंने सिर्फ इसे अपनी लाइफ का मामूल बना लिया कि वो हर दिन हर नमाज में जितना उनसे हो सका वो करते थे। जो दुआ आपको स्क्रीन पे है वो करते थे। वो करने के दौरान उन्हें उनका वीज़ा भी लग गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सबसे फास्टेस्ट वीज़ा लगा था उनका, और वो भी लंदन का, यूके का वीज़ा लगा। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इसे ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लें। आप इसे हर हाजत के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि वो बहुत परेशान थे कि उन्हें 10 साल हो गए इस बात को, 10 साल से ज़्यादा हो गया था कि उनके वीज़े में हमेशा प्रॉब्लम आती थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सिर्फ ये 3 दिन ही ये किया, 3 दिन के अंदर ही उन्हें अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट मिले। फिर उन्होंने लंदन पहुंचने के बाद, जब वो लंदन पहुंच गए, वीज़ा हो गया, सब होने के बाद में फिर उन्हें जॉब की परेशानी हो गई थी। वो जॉब के लिए बहुत परेशान थे। तो उन्होंने फिर से कंटिन्यू ये 3 दिन तहज्जुद में पढ़ा। उनको अल्हम्दुलिल्लाह परमानेंट जॉब मिल गई है लंदन में। तो आप सब ये ना सोचें कि ये दुआ असर नहीं करेगी, ये इतनी सी लाइन है, ये मैं क्यों पढ़ूं, ऐसा ना सोचें कभी भी। जो दुआएं मैं आपको कह रही हूँ, मैं ऐसा ही कौन सा भी वजीफ़ा नहीं कह देती। मैं बहुत कम वजीफ़े डालती हूँ, अगर डालती हूँ तो, और वो भी जब डालती हूँ जब मेरे ख़ुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस हो तभी डालती हूँ। और अगर मैं किसी को देती हूँ, अगर मुझे उनसे रिज़ल्ट मिलता है तो ही मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। तो ये एक है जो आपने तहज्जुद में पढ़ना है। और जब आप तहज्जुद पढ़ लें, आपने सहरी कर ली, हो गया अब सब काम आपका, उसके बाद आप फजर में उठे, फजर की नमाज़ अदा करें। फजर की नमाज़ अदा करने के बाद में मैंने जैसे कि इससे पहले भी आपने वीडियो में कहा है कि आप रमज़ान में क्या, आप हमेशा जब भी फजर अदा करो तो 3 बार यासीन ज़रूर पढ़ो। ये आपका मामूल बना लो। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपनी दिन की शुरुआत आप यासीन पाक से करो, इसके इतने बेनिफिट्स है मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती। तो आपने 3 बार यासीन पढ़नी है, और 3 बार यासीन पढ़ के आपने खूब अल्लाह से रोकर गिड़गिड़ा कर जो भी आपको लगे उस तरीके से आपने दुआ करनी है। उसके बाद में आपने जो है सो, तो फिर जैसे आपने फजर अदा की, फजर के बाद में आपने ये दुआ जो मैं स्क्रीन पे डाल रही हूँ, ये आपने जितनी आपसे हो सके, अगर आप आज जैसा कि आप ये 41 डेज़ आपने एक साथ पढ़ना है। हाँ, अगर आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए तो आप इसे स्टॉप कर फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। आप इसे 41 डेज़ कंटिन्यू करें। आप इसे या तो 11 बार पढ़ें, या 21 बार पढ़ें, या 101 बार पढ़ें, या 501 बार पढ़ें, या 1001 बार पढ़ें, आपकी मर्ज़ी। आप इसे अपने मामूल के हिसाब से बना लें। मैं कहूँगी कि अगर आप इसे जितना हो सके उतना पढ़ोगे तो आपको बहुत फ़ायदा दिखेगा।
تو اسی لیے اسے 41 ڈیز آپ نے کرنی ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو اپنی شادی کے لیے پریشان ہیں، جو لڑکیاں جو پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے، اور جو جن کے والد اور والدین شادی کے لیے پریشان ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اسے، خود بچی بھی پڑھ سکتی ہے۔ تو اگر آپ اسے اپنا معمول بنا لیں اپنی زندگی میں پڑھنے کا تو یہ بہترین ہے۔ آپ خود بخود اس کے رزلٹ دکھیں گے۔ آپ نے شروع میں جو سو درود شریف پڑھنی ہے، آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد میں بیچ میں جو ہے سو آپ نے یہ دعا جو میں اسکرین پہ ڈال رہی ہوں، یہ یاسین پاک کی وہ لائن ہے جہاں پر یہ اللہ پاک نے ہمیں یہ کہا ہے کہ گلوری ٹو اللہ ہو کریٹڈ ان پیئرس all things that the earth produces as well as their own human kind and other things of which they have no knowledge۔ تو آپ نے یہاں پر اللہ پاک ہمیں خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بے شک جب میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو میں نے تمہیں جوڑا، میں نے آپ کا جوڑا بھی بنایا ہے۔ تو ہمیں ہمت نہیں آنی چاہیے کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے۔ میں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بہت ہی آسانی سے کہہ رہی ہوں، نہیں، میں بھی لڑکی ہوں، مجھے پتا ہے کہ سوسائٹی کے لوگ اور رشتہ دار ہمیں جینے نہیں دیتے، کوئی بات نہیں، ہم دنیا میں اللہ نے جب ہمیں بھیجا ہے تو ہمیں وہ سب بھی وہ دیں گے جو ہمارے لیے ہے۔ تو پریشان ہونے کے علاوہ ہم جو اسے دعا کر سکتے ہیں، اللہ پر توکل یقین رکھ کر دعا کر سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کی باتیں سن کر سوائے آپ کو تکلیف کے، ڈپریشن کے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ لوگوں کو آپ لائٹ لیں، انہیں اپنی زندگی سے بالکل اس طریقے سے ہٹا دیں کہ آپ بس ان کے بولنے سے آپ کو کچھ فرق ہی نہ پڑے، ایسے کریں، کیونکہ اچھے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، اور جو لوگ جن کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے زندگی میں، وہ دوسروں کی زندگی میں آ کر انہیں پریشان ہی کرتے ہیں۔ تو میں بے شک آپ سے کہوں گی، تو ہم چلیے وظیفے پہ آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ وظیفہ ہے آپ نے فالو کرنا ہے، نہیں، یہ ایک عبادتیں ہیں جو میں یہ کہوں گی کہ یہ رمضان کا وقت ہے، تو اس میں کیا ہے، آپ کو ڈبل نہیں، ٹربل نہیں، 1000 گنا اجر ملنے والا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی دعا، آپ سب کی، کیا میری بھی اللہ پاک ہر وہ دعا قبول کرے جو مجھے آج میں جو مانگ رہی ہوں اور جو میں آنے وقت میں مانگنے والی ہوں، اللہ پاک وہ سب بھی مجھے ادا کریں، اور آپ سب کو بھی وہ خوشی دے، وہ ہر چیز دے جو آپ سب چاہتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھنی ہے، اس کے بعد میں آپ نے جو میں اسکرین پہ دعا ڈال رہی ہوں، یہ آپ نے جتنی مرتبہ ہو سکے اتنی پڑھیں۔ چلیے آپ کی آسانی کے لیے میں کہوں گی کہ آپ اسے 101 مرتبہ کر لیں، کیونکہ 501 بار ہم ایک دن کریں گے، 2 دن کریں گے، اس کے بعد میں کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو تھک جاتی ہیں، جو نہیں کر پاتی ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ کسی سے وہ نہ کر پائیں، بالکل کریں۔ اس لیے آپ لوگ جو سو اسے 101 بار کریں، اس کے بعد میں آپ نے اللہ سے اگر آپ پسند کی شادی کرتے ہیں تو ان کی نیت رکھ کے کریں، اگر آپ ارینج میرج کر رہے ہیں، آپ کو رشتے نہیں آ رہے ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو نیک شوہر ملے، آپ کو نیک خاندان ملے، آپ کو اچھے سے اچھا محبت کرنے والا، یہ دعا کریں، آپ کا نصیب اچھا ہو، یہ دعا کریں۔ ساتھ میں آپ نے یہ دعا پڑھ لیں۔ اچھے سے دعا کرنے کے بعد میں جیسا آپ فجر کا وقت ہو گیا ہے آپ جب بستر پہ جاؤ، بستر پہ جب آپ جاتے ہو سونے کے لیے، تو سونے سے پہلے آپ نے 1000 تو میں نہیں کہوں گی، کیونکہ ہم اوبیس ہے کہ اب ہم سحری کرتے ہیں، سحری کراتے ہیں، گھر کے کام ہوتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں، تو آپ صرف 11 مرتبہ استغفر اللہ کی یا تو پوری پڑھ لیں، یا تو پھر جو سو استغفار ہی پڑھ لیں۔ پڑھ کر آپ نے اپنے اللہ سے دعا کر لینی ہے کہ یا اللہ پاک، میری جو بھی دعائیں میرے دل میں ہیں آپ جانتے ہیں، انہیں قبول کر لیں، بس آپ وہ پڑھ لیں، پڑھ کر آپ سو جائیں۔ تو یہاں پر ہو گیا فجر کا۔ اب آپ اوبیس ہے کہ اب ہم ظہر کے بعد ہمیں بہت وقت ہوتا ہے، افطار سے پہلے ہمیں بہت وقت ملتا ہے، ہم تھوڑا لیٹ بھی اٹھتے ہیں، پر رمضان کا وقت ہے، میں یہ کہوں گی کہ اب اپنی توجہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادتوں پہ دیں۔ تو اب ہم ظہر پہ آتے ہیں۔ ظہر میں ہمیشہ کیا کرنا چاہیے،
جب آپ نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد میں آپ نے تسبیح پڑھ لیں، استغفار کی تسبیح ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تسبیح آپ نے ادا کی۔ تو جب آپ ظہر میں آؤ تو آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، 100 مرتبہ درود پڑھ لیں، 100 مرتبہ پہلا اور تیسرا کلمہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ استغفار کر لیں۔ اس کے بعد میں آپ نے جو ہے سو اللہ کا ایک نام ہے جو آپ نے پڑھنا ہے، 100 مرتبہ یا غنیوں آپ نے یہ پڑھ لیں 100 مرتبہ۔ اس کے بعد میں آپ نے سورہ ملک آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، اسے اپنا معمول بنا لیں آپ، اور کیسا بھی اسے پڑھیں، پورے رمضان میں پڑھیں یا تو پھر رمضان کے بعد میں بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بالکل پڑھیں۔ سورہ ملک پڑھنے کے بعد میں آپ نے پھر سے وہی جگہ پہ بیٹھ کر دعا کر لیں۔ میں یہ کہوں گی کہ جب آپ یہ کریں تب جو ہے سو بات نہ کریں، بس دعا ہی کریں، اور جلد سے جلد سکون سے اطمینان سے اللہ سے دعا کر کر آپ اٹھیں۔ اگر آپ کسی کو چاہتے ہیں تو ان کا ذکر کریں، اگر آپ کے گھر والے کسی بات کے لیے راضی نہیں ہیں تو وہ ذکر کریں، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جاب ہے، قرض ہے، وہ سب کچھ آپ یہ پڑھنے کے بعد میں دعا کریں۔ اب جیسے ظہر ہوا، آپ نے عصر میں آئے، عصر کی نماز پڑھ لیں۔ عصر کے بعد ہمیں زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمیں افطار بھی بنانی ہوتی ہے، تو آپ صرف جو بھی آپ تسبیح کرنا چاہتی ہیں، آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے، 101 مرتبہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں آپ نے نارمل جو آپ دعا کرتی ہیں دعا کر لیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے عصر اور مغرب کے درمیان، تو آپ یہ پڑھ لیں۔ جب ہمیں عصر میں وقت نہیں ہوتا ہے تو ہمیں جیسے کہ ہم کچھ نہیں کر پائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ ایک مرتبہ پڑھیں، شروع میں اور آخر میں، اور آپ نے بیچ میں 3 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے اللہ سے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کے لیے آپ دعا کر لیں۔ اس کے بعد میں جیسے آپ عصر پڑھیں، عصر کے بعد آپ افطاری کی تیاری کے لیے جاتے ہیں، پھر آپ مغرب میں آتے ہو تو واپس آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے۔ مغرب کی نماز جب آپ ادا کرتے ہو، ادا کرنے کے بعد میں آپ نے یہ پڑھنا ہے جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ نے سورہ ملک بھی پڑھ سکتے ہیں آپ ظہر میں، اگر آپ چاہو تو اسے عشاء میں بھی پڑھ سکتے ہو۔ ظہر میں آپ سورہ الفتح بھی پڑھیں۔ اس کے بعد جب آپ عصر کی نماز، تو میں نے کہا ہے کہ افطار کے بعد آپ کو وقت نہیں ہوگا تو آپ نے مغرب میں سورہ الواقعہ پڑھنا ہے، کیونکہ ہم روزے سے واقف ہو جاتے ہیں، ہم روزہ کھول لیتے ہیں، ہم نماز پڑھ کر جب اٹھتے ہیں تو اٹھے نا، آپ نے جو سورہ واقعہ پڑھنا ہے، اور سورہ واقعہ تو آپ نے اپنی زندگی میں اسے روز ہی پڑھیں۔ آپ زندگی میں کبھی کسی کے سامنے آپ کو محتاج ہونا نہیں پڑے گا۔ الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہوگا آپ کے اوپر، اللہ کے سوا آپ کو کسی کے سامنے جھکنے کی یا آرزو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک آپ کو بہت رزق سے، ہر چیز سے، ہر وہ دولت سے ضرور دیں گے اللہ پاک۔ آپ اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، سورہ الواقعہ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد جب آپ عشاء میں آتے ہو، عشاء کے بعد آپ تراویح پڑھتے ہو، تراویح کے بعد آپ نے جو ہے سورہ الملک پڑھ لیں۔ سورہ الملک پڑھ کے آپ نے اللہ سے دعا کریں، چاہے آپ کا جو بھی مسئلہ ہو وہ پڑھ لیں۔ یہ تو میں نے صرف رمضان کی عبادتوں کا کہا ہے، آپ ایسا نہ سوچیں کہ یہ ایک وظیفہ ہے، اسے مطلب اس سے یہ ہوگا اس سے ہوگا، نہیں۔ آپ کچھ چیزیں ہمیں صرف کرنی ہی چاہیے، صرف کرتے رہنی ہی چاہیے۔ اس سے آپ کی زندگی میں کیا بدلاؤ آنے والا ہے وہ آپ کو خود دکھتے نظر آئے گا۔ تو یہ ہو گیا یہاں تک، عشاء تک۔ آپ نے اب میں اپنے اللہ سے ایسا کہتی ہوں، تو ہمیں اللہ سے اس طریقے سے دعا کرنی چاہیے کہ آپ نے جب بھی دعا کریں تو اللہ کے جو 99 نیمز ہیں وہ لے کر دعا کریں، اور رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں۔ الرحمن الرحیم، یہ 2 لفظ اپنے دعا میں کس طریقے سے نہیں، ہر طریقے سے یوز کریں، اور جو ہے شروع میں آپ نے 3 بار الحمدللہ ہی پڑھنا ہے جب آپ دعا کریں۔ اس کے بعد میں آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے اللہ کی تعریف کرنی ہے، پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 3 بار درود پاک بھیجنے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ نے
جو لوگ یہ دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے. اس کے بعد آپ اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کریں. پھر آپ اپنے پوری دنیا جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے لیے دعا کریں. اس کے بعد میں آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ کبھی بھی یاد رکھیں جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اتنی بہترین دعا کریں کہ آپ کو اپنی دعا کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ وہ آپ کے حق میں ضرور ہی ضرور قبول ہوگی ہی ہوگی. اور کہتے ہیں نا کہ اگر ہم کسی کو اچھے سے کھانا دیتے ہیں یا کوئی چیز ہم کسی کو اچھی دیتے ہیں تو ہمیں زندگی میں وہ چیز لوٹ کر 1 گنا نہیں 2 گنا نہیں 1000 گنا اچھی ملتی ہے. تو یہ تو دعا ہے. دعا جب بھی آپ کسی کے لیے کریں تو اس طریقے سے کریں کہ وہ آپ اپنے حق میں کر رہے ہیں ویسا کر دعا کریں. مجھے یقین ہے آپ سب کہو گے کہ آپ نے صحیح کہا تھا. تو یہ ہو گیا ہے دعا کا. اس کے بعد میں آپ نے جب اپنے لیے دعا کر رہے ہوں تو آپ نے الرحمن الرحیمین یہ دعا کریں. اللہ کے نام لے، یا اللہ پاک جو بھی آپ کو نام آتے ہیں، یا اللہ پاک آپ القادر ہے، الرحمن ہے، آپ نے ایسے سب کہہ کر اللہ سے دعا کرنی ہے اپنی محبت کے لیے، اپنی شادی کے لیے، اپنی بیماری کے لیے، جو کچھ بھی آپ کے مسئلے ہیں ہر حاجت کے لیے اسے ضرور کریں. یہ ایک رمضان کا میں نے چھوٹا سا ایک عبادت کا وہ بولا ہے. یہ جو بھی میں نے سورے کہے ہیں یہ ایسے سورے ہیں جو آپ کی لائف بدل دے گا. وہ چاہے کون سی بھی آپ کتنی بھی مشکل میں کیوں نہ ہو، انشاءاللہ آپ خود اس میں آپ نے اثر دیکھیں گے. اور میں یہ کہوں گی کہ یہ سب کرنے سے پہلے آپ نے عبادتیں ضرور کرنی ہیں. فرض نماز نہ چھوڑیں. قرآن پاک کی تلاوت جتنی ہو سکے اتنی کریں ہی کریں. تو امید کرتی ہوں آپ سب کو میرا ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا. تو بس جانے سے پہلے آپ سب سے دعاؤں کی بہت ساری گزارش، اور بے شک اللہ پاک آپ کی اور ہماری دونوں کی دعائیں قبول کریں. آپ لوگ ہر لڑکی کا نیک نصیب کریں. اور جو بھائی پریشان ہے اپنے قرض کے لیے، اپنی جاب کے لیے، یا اللہ پاک انہیں اچھی سے اچھی جاب عطا کرے. اور جو لڑکیاں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک انہیں نیک صالح رشتہ عطا کرے. جو لوگ بیماری سے جھلس رہے ہیں، یا اللہ پاک انہیں بیماری سے شفا عطا کریں. اور اللہ جو لوگ قرض میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کا قرض دور کریں. تو چلیے اجازت دیجیے. اور @SoimaRights انسٹاگرام، یوٹیوب اور فیس بک پہ ضرور فالو کریں. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ نے نوٹیفیکیشن بٹن دبا دینی ہے، اور لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنی ہے. چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک دعاؤں کی بہت 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 گزارش.